وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو, آہستہ کہہ دو, یوں کر کے کہہ دو, ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, منو مسلمان رہنے دو. اور دوسرا, اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی, نہ مجھے قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ مجھے مارو, ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے. سر یہ کہانی ہے, ٹوٹلی کہانی. تو دیکھیں سرکار, پھر اللہ نے تواڈے تے بلا کیڑی چھڈی ہے. ہاں آنا ہوں پھر گیڑے چ, سمجھ آئی آپ کو؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, انا سید الاولین والآخرین, میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں, قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئی ہیں, کہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے, شادیوں سے شروع ہو کے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی. پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھر دیتے ہیں, وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھر دیں تو انسان کو ویسے ہی آنسو نکل آتے ہیں, دانش کی موت میں بھی نکل آتے ہیں. وہ جی بزرگ بہت پہنچے نے جی, اے تسی یہ موبائل بزرگ تے اٹھے بیٹھے اوتھے گل کر لیندے نے, ٹھیک ہے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کمال میوزک دا ہے. ایموشنل چیزوں سے آپ یعنی اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ جی تو صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملات نہیں تھے. جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, حقیقت بات ہے. ان کے بائیں ہاتھ کا, بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں, تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو, آپ خود کر رہے ہیں. آپ ایسی, اسی لیے میں نے وہ ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروائی ہے, کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں, انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا. سرکار تو آڑے بام بہنوں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے, اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے, میرے لیے کافی ہو گیا جو آپ, اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کافی آزما ان کا ہو جائے گا. آپ دیکھیں ان کی وجہ سے, اب بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے. تے سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن, اے نہ کیوں رکھے جے کلندر, مجنون. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان میں داخل ہو کر ایک دن کسی نے آپ کو نماز فجر کے لیے جگایا. وہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی, تو وہ اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا. اچھا جی, شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا, کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا, اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے, تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں. آپ نے فرمایا تم کون ہو اور تم نے کس لیے مجھے جگایا ہے؟ جواب ملا, اے امیر معاویہ, میں ابلیس یعنی شیطان. اندازہ کریں آپ یار, یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے, یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے. آپ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا, تیرا کام تو انسان سے گناہ کروانا ہے اور تو نے مجھے نماز کے لیے جگا کر مجھے نیک عمل کرنے کا موقع دیا. اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں مامو جی کو بڑھانے کے لیے. شیطان ٹالم ٹول کرنے لگا, مگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑے رکھا. یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں پھر کل جگاواں گا کس نو میں جگانا ہے. اللاجیکل جھوٹی باتیں, ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. بالآخر اس نے بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر سوتے رہنے میں آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی تو آپ خوف خدا سے اتنا روتے اور اس قدر توبہ و استغفار کرتے کہ رب العزت کی رحمت کو آپ کی بے قراری اور رونے پر رحم آ جاتا. پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتہ چل گیا کہ بھی ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے گا آ کے, اور وہ آپ کی قضا نماز قبول فرما کر ادا نماز سے ہزاروں گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیتا. ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے حضرت امیر معاویہ کی سنت پہ, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے, جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے, تو پھر پیروی کریں, آپ روزانہ نماز قضا کریں, روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں. پھر تو ہم پوری ایکویشن لگا کے کورالٹیز بنا کے پوری ایکویشنز بنائیں گے. کیونکہ مجھے خدا کے نیک بندوں سے بغض و حسد ہے, اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا تاکہ آپ کو زیادہ ثواب نہ مل سکے. صحابی ہونے کا احترام اپنی جگہ, وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں, لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منسوب نہ کریں. تو چاہے حضرت بلال کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منسوب کرے, خواہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ منسوب کرے,
غلط ہے. اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی صحیح سمجھتے ہیں، اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی علیہ السلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا. یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتے تھے، یہ اللاجیکل بات ہے، اللاجیکل بھی درست نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام تو نماز پڑھ کے سوئے ہوں اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہوئی ہو. حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ لاجیکلی کوئی درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رک جانا اتنا تو احادیث میں ثابت ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ جوشوا جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے، ہارون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے ان کے، یوشع ابن نون جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے، ان کی جنگ تھی بت پرستوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی جمعے کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا، اور ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، ان کے لیے وہ حرمت کا دن تھا. اب بالکل جنگ اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے، فتح قریب ہے، تو حضرت یوشع ابن نون نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے سورج کو روک دے، آج کا دن تھوڑا لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں کو شکست دے لیں، کیونکہ اگر مغرب کا وقت آ گیا تو جنگ روکنی پڑے گی. تو حضرت یوشع ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو روک دیا. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور ان کو فتح نصیب ہوگی. تو یہ پاسبلٹی موجود ہے، لیکن اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں، اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے میں ہی عافیت ہے. بلکہ آپ کے خالو نے تو کمال کی بات امیر علیہ سنت کو بتائی کہ آپ جب قصیدہ غوثیہ چارپائی پر بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت تھی ان پر کہ وہ چارپائی زمین سے اٹھ جایا کرتی تھی. یعنی صاحب کرامت بزرگ تھے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹا بھی ایسا ہی عطا کیا. اور یہ سیم چیز یہ مولوی بھی کرتے ہیں. آپ کسی کے پاس سوال لے کے جائیں، کنے دسیا تھانوں جی نے تو نہیں سنیا، او ماما سوال کا جواب دے، یہ کہڑی گل تو کر رہے ہیں. تو پہلے بھی اسی طریقے انہوں نے بزرگوں کے ساتھ چیزیں منسوخ کی ہیں. جی امام شافعی نے مصلی پانی پہ ڈال کے کہا کہ جی جنہیں منازعہ کرنا ہے اتنے آگے کرے، تو اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. واہ 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 مامیوں، اگر انہیں ہوتا ہے نا ہوں کرو نا مسلمان لوگوں، کرو نا مسلمان. کافرہ نے مسلمانوں سر میں مسل کے رکھ دیتا ہے، تسی تو کہندے ہو بابے تے دنیا 'چ ہر وقت رہندے نے، کتنے چلے آؤ نا، کراؤ نا. سب کہانی ہے میرے بھائی، خدا کے لیے آپ پانی پہ چل لیتے ہیں جی، ہوا میں اڑ لیتے ہیں جی. ویل مچھلی 1.5 گھنٹہ سانس روک لیتی ہے، بابا 1.5 گھنٹے سے روک کے دسے لاؤ کہڑا بابا جے. غریب نواز صرف اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا حسن سجری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کون سی آیت کا یا حدیث شریف کا خدا سے غریب نواز اللہ کی ذات ہوتی ہے؟ غریبی نواز تو ہے بھی، عربی تو ہے بھی نہیں. غریب نواز میں غریب کی مدد کرنے والا، تو سبھی تو چندے مانگتے ہیں یار اپنے اداروں کے لیے. دوسری بات ہے یہ دونوں کی اینالوجی بنتی نہیں ہے. اگر کوئی شخص ان معنوں میں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جب تک وہ زندہ تھے تو اللہ کی راہ میں لوٹایا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں آپ کے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب بھی ان کے دربار پہ جاتا ہے وہ اس کو نوازتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی مثال دیتا ہے نا جی وہ ان کے دربار پہ گیا ہوا کوئی بھوکا جو ہے واپس نہیں آتا تو یہ وہی پال رہے ہیں. تو سر پھر جدھر جدھر کھانا بٹ رہے ہیں نا، خواہ وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو، خواہ وہ پنجا صاحب ہو، تو پھر ساروں کو آپ نے بزرگ ڈکلیئر کرنا ہوگا. یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں، غریبوں کو راشن دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ادارے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ غریب نوازی تو ہے. اگر کہیں وہ اپنی زندگی میں تھے وہ بالکل ٹھیک ہے، مرنے کے بعد آپ کی اور ہماری کوئی اس اعتبار سے ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے. اب وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے اور وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اللہ ہی سے آپ نے مانگنا ہے. اور اس کو سپورٹیو میں ایک ہی آیت پڑھوں گا، یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں. سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 75 ہے نا، وہ بڑی ڈیسائسو ہے اس کانٹیکسٹ میں. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی بھی طرف دیکھو
یعنی یہ جو نصارہ ہیں، کرسچنز، کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ اور ان کی ماں کی. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سننے والا، علم والا. اب ہم سے مسئلہ کوئی نہیں ہے، ریڈ کراس والوں سے مسئلہ نہیں ہے جو دنیا بھر کے غریبوں کو نوازنے کے لیے دعوے کر رہے ہوتے ہیں. تو خالی ایک ولی اللہ سے ہی مسئلہ ہے کہ ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں، ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ ان کی ماں، دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور اللہ نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے، وہ خود محتاج تھے روٹی کے. اور دوسرے نے کہا، ان کو کہا من دون اللہ، اللہ کے سوا. یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں، نہیں، جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا، اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے، لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا. کون تھے جی بایزید بستامی؟ مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار میں حج کے لیے گیا اور میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ ایک عمارت ہے. اور کہتے ہیں پھر جب میں اگلی دفعہ گیا نا تو پہلا حج تو کہتے ہیں میرا ضائع گیا. اگلی دفعہ گیا تو میں نے بیت اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کے رب کو بھی دیکھا. اور یہ وہ دعویٰ خواب میں نہیں کر رہے، بیداری میں کر. تو کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا یہ بھی اس دفعہ بھی حج میرا گیا کیونکہ یہ تو شرک ہو گیا. فرمانے لگے کہ یہ پتھر اور یہ سب کچھ یہ تو ہر جگہ موجود ہے. فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اس سال میرا حج قبول نہیں ہوا. فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں دوبارہ گیا، دوسری بار حج کے لیے پہنچا تو میں نے کعبہ کو بھی دیکھا، صاحب کعبہ کو بھی دیکھا. کعبہ بھی اور بیت اللہ بھی، یعنی جن لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں میں جب تیسری دفعہ گیا نا تو کعبہ غائب تھا، صرف اللہ کو دیکھا. تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا کیونکہ اس میں موجود تھا. فرماتے ہیں کہ اس سے بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. اور اس کے بعد جب میں تیسری مرتبہ پہنچا تو وہاں پر صرف مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ وہ ایک کہانی ہے، اور یہ اتنی عجیب و غریب کہانی ہے کہ اکثر لوگ سن کے اس کو سبحان اللہ ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کو بڑی علمی کو بات کر دیتی ہے. خواب والا معاملہ تو بہت چھوٹا ہے، وہ تو کہتے ہیں بیداری میں دیکھا ہے. کشف المحجوب جو تصوف میں پہلی کتاب ہے فارسی زبان میں، عربی زبان میں تو اور کتابیں اس سے پہلے لکھی گئیں، لیکن فارسی میں پہلی جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف پہ، وہ اعزاز آپ کو حاصل ہے. یعنی آپ کے ملک پاکستان میں لاہور میں وہ دربار ہے المعروف داتا دربار، اس میں انہوں نے ڈائریکٹ دعویٰ کیا ہے. لوگ یہ کون سے اخلاقیات لوگوں کو واقعات سنا کے ان کی مت ماری ہوئی ہے. تو پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ جی اچھا جی اس کا مطلب پھر آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے، آپ فلاں واقعے کو بھی نہیں مانتے. باقی جو کچھ آپ نے بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا ہے وہ تو ہم نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ثابت کر دیا ہے کہ آپ نے جو کچھ بزرگوں کے بارے میں کلیم کیا تھا وہ سارے جعلی واقعات تھے. نادی اکرام یہی وجہ تھی، یہ اللہ پہ کامل یقین تھا. جب کونیا کا محاصرہ کیا پیجو خان نے، ہلاکو خان کے پوتے نے، سب لوگ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں گئے. آپ جا کے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی. لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ کوئی جاسوس ہے. اس کے سپاہیوں نے تیر مارنے شروع کیے، کوئی تیر ادھر گزر جاتا کوئی ادھر، آپ کو لگتا نہیں تھا. پیجو خان کو پتہ چلا تو وہ بڑا تیر انداز تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آگے جاتا ہوں. اسے جا کے پہلے تیر مارے، تیر نہیں پہنچے. پھر وہ تلوار لے کے آپ کو شہید کرنے کی غرض سے آگے بڑھا. اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. اس نے کہا بابا جی مجھے معاف کر دیں، اور اپنی ساری فوجیں لے کے واپس آ گیا اور کونیا کو فتح نہ کر سکا. انہاں بزرگوں نے کہو کہ جدوں تاتاریوں نے بغداد کی وہ سلطنت عباسیہ الٹی تھی اور سارا دجلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے وہ سرخ ہو گیا تھا، تو اس وقت یہ کدھر بزرگ غائب تھے؟ یہ بزرگ تو تاتاریوں کے ہاتھوں وڈے گئے ہیں جناب جی. سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے نا شیخ فرید الدین عطار، 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنہوں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب لکھ کے پوری دنیا کے اندر بابوں کے واقعات مشہور کیے ہیں. عربی میں ایک کتاب ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے. فضائل اعمال، فضائل سنت، آپ کو جتنی کہانیاں سننے میں ملتی ہیں نا بزرگوں کے بارے میں، رابعہ بصریہ، بازید بستامی، جنید بغدادی، یہ ساری کہانیاں جمع کی تھی انہوں نے باپے نے 800 سال پہلے. اس کے تعارف میں آپ پڑھے تذکرۃ الاولیاء کے اندر، تو اس کو تاتاریوں نے قتل کیا، خود یہ مارے گئے ہیں تاتاریوں کے ہاتھوں. ویسے تاتاریوں نے سارے بزرگ فیل کر دیتے سن، جتوں جاندے سن سب ملیا میٹ کر جاندے سن، سارے نگاہ مارنے والے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ایسی چیز انہوں نے مسلط کی تھی.
उड़ लो। फिर आपको यह भी कहानी कराएंगे कि जी वो देखें एक साहबी के घोड़े के कदमों से जो खाक उड़ती है वो उसके घोड़े में नथनों पे बैठे कोई गौस कुतुब अब्दाल कोई बुजुर्ग वहां नहीं पहुंच सकता। मेरे मुर्शिद का फरमान था, दरिया दिजला ने इस फरमान को अपने सर पे चढ़ाया और पानी उतरना शुरू हो गया, यहाँ तक कि असा तक पहुंच गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये तूफान जो था वो थम गया। इन्ना वलिय्युल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब, मेरा तो हमायती और पुश बना वो अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की है। वहुवा यतवल्लस सालिहीन, और वो सिर्फ मेरा पुश बना नहीं है, तमाम नेकोकारों का जो अल्लाह को पुकारने वाले हैं, मुवहिदीन हैं, सबका पुश बना है वो। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, और जिनकी तुम परस्तिश कर रहे हो, जिनको तुम पुकार रहे हो अल्लाह के सिवा, ला यस्ततीऊना नसरकुम, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, वला अनफुसहुम यंसुरून, और ना वो अपनी को मदद कर सकते हैं। मतलब उन्होंने क्या मदद करनी है, वो तो अपनी मदद भी नहीं कर सकते। व इन तदऊहुम इलल हुदा ला यस्मऊ, और अगर तुम बुलाओ उन्हें किसी हिदायत की तरफ तो बात नहीं सुन सकते, किसी को रास्ते की तरफ। व तराहुम यंजुरून इलैका व हुम ला युबसिरून, तुम्हें लग तो रहा होगा वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। वो बुत हो या बुजुर्गान दीन की मुबारक लाशें बाहर रखी हुई हो, जिनको आप कहते हैं लगता है सुते ने हूं नहीं सुते ने, जनाब जो वो सही सुते होंगे सन और जिंदा होंगे सन उस वक्त भी नहीं कोई सुन सकता। यानी किसी बुजुर्ग के आप सराहने खड़े होके कहें कि बाबे ते शाही कोई नहीं, तो आप क्या समझते हैं वो उठ जाएगा, ज्यादा ऊंचा ना कहीं उठ जाएगा। मतलब आम से वैसे कहो कि तुझे तो शाही कोई नहीं, कोई भी नहीं सुन सकता, तो मरने के बाद कैसे वो सुन लेगा? जिंदा बाहर जो पड़ा हुआ है वो नहीं सुन सकता। खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ, तो ऐ नबी अब देखें क्या जबरदस्त अंदाज है। खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ वअअरिद अनिल जाहिलीन, कबूल कीजिए इन खताकारों की माजरत और हुक्म दें इन्हें नेक कामों का और इनसे एराज कीजिए। यानी अफ़्वो दरगुजर की रविश, ये बक्की कुरान है ना, इसमें तो यही है कि भाई आपने इनको ढील देनी है, अभी मौका आएगा किताल का मदीने में। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन, और जब कभी आपको कोई शैतान की तरफ से ख्याल आए, कोई वसवसा आए, फस्तईज़ बिल्लाह, तो अल्लाह से पनाह मांगनी है। इन्नहु समीउन अलीम, बेशक वो सुनने वाला इल्म वाला है। इन्नल्लज़ीना तक़ऊ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान, बेशक जो तकवा की रविश इख्तियार करने वाले लोग हैं, जब उन्हें शैतान कभी छूता है किसी ख्याल से, तज़क्करू, फौरन खुदा को याद करते हैं, फ़इज़ा हुम मुबसिरून, तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही अल्लाह का जिक्र आएगा शैतान भाग जाएगा, सीधी सी बात है। हमारे मोहल्ले में भाई कहते हैं जी दाता साहब मुझे रोजाना मिलते हैं, मैंने कहा आप मिलने हैं तो आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहते हैं नहीं गुस्ताखी हो जाएगी। मैंने कहा आप मेरे सामने पढ़े तो मैं तो अपनी गुस्ताखी नहीं समझूंगा, सिवाय इसके कि जो शैतान है वो अपनी गुस्ताखी समझेगा ना, मैं तो नहीं गायब होता, पढ़ो मैं नहीं गायब होता। तो देखें इनको शैतान ने इस लेवल तक किया कि वो कहीं बुजुर्ग नाराज ना, वो कौन सा बुजुर्ग है जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के वजीफे से नाराज हो जाए, जो बुखारी मुस्लिम में है कि जन्नत के खजानों में से खजाना साहबा को हुजूर ने गिफ्ट किया है, और एक बंदा कहे जी मैं बुजुर्ग के सामने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ूंगा, नाराज हो जाएंगे। क्यों नाराज होंगे? ये तो मुझे शैतान समझ लिया, और भाई ये तो वैसे ही वजीफा है, इसमें आजम है। व इख्वानुहुम यमुद्दूनहुम फिल गय, और शैतानों के भाई जो है ना वो खींच कर लेके जाते हैं इन शयातीन को गुमराही की तरफ। सुम्मा ला युक़सिरून, फिर कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर कोई कोताही नहीं करते, फिर पहुंचा के आते हैं वो शयातीन वहां पे उनको। जाहिर है जब आप खुदा से रूगर्दानी करेंगे, जो सूरह ज़ुख़रुफ़ में है कि जो रहमान के जिक्र से रूगर्दानी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उस पर शैतान मुसल्लत कर देता है जो उसका साथी बन जाता है। हमारी 65 की जंग में दाता साहब खुद जो है वो जंग में लड़ रहे थे, खुद दाता साहब, और ये बातें जर्नलों ने लिखी हैं जो जर्नल है उस जमाने के। कोई सबज चोले आला ते सफेद दाढ़ी शरीफ वाला बाबा उधर गोला आंदा है, फड़ के मिस कर देता है। 1965 के अंदर भी सोशल मीडिया होता ना ते सारे पुल जड़े ने ना उन्होंने कहानियां खुल जानियां सन, जो बाबे निकल के जी सबज चोले च निकले सन जी।